حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بعض اوقات بندہ لیٹ ہو جاتا ہے نماز عید کے اندر، تو آپ گھر سے تاخیر سے آئے یا دیر سے آپ گھر سے چلے، تو نماز عید کے لیے آپ عیدگاہ میں پہنچے تو امام صاحب 3 تکبیریں پڑھ چکے تھے، یا پھر آپ دیر سے آئے نماز عید کے لیے عیدگاہ میں آپ آئے تو امام صاحب جو ہے وہ قرات کر رہے تھے، یا پھر وہ رکوع کے اندر چلے گئے تھے، یا وہ اپنا رکوع کر چکے تھے، یا وہ اپنی 1 رکعت مکمل کر چکے تھے، یا پھر وہ دوسری رکعت کے اندر تھے، یا دوسری رکعت کا رکوع کر چکے تھے، یا دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھے تھے، تو ان تمام صورتوں میں آپ نماز عید کی جماعت میں کیسے شامل ہوں گے، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ آئیے بغیر وقت ضائع کیے اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی اور 3 ہی تکبیریں کہے، اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ تکبیریں کہی ہوں، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اس نے ابھی تکبیریں ہی نہیں کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا، تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام رکوع میں چلا گیا، امام کو آپ نے رکوع میں پایا، آپ آئے عیدگاہ میں، امام صاحب رکوع میں تھے، اور اگر آپ کو غالب گمان ہے، ٹھیک ہے، آپ کا گمان غالب ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لیں گے، تو پھر آپ کھڑے کھڑے تکبیریں کہیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ اگر آپ کو غالب گمان نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب رکوع اپنا مکمل کر لیں گے یا رکوع سے سر اٹھا لیں گے، تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں ہی تکبیریں کہیں۔ اور اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی، کہ ابھی آپ رکوع میں پہنچے ہیں، ابھی آپ نے رکوع کی تسبیح مکمل کی ہے اور امام صاحب نے اپنا رکوع مکمل کر لیا، ابھی آپ کی تکبیریں رہتی ہیں، تکبیریں آپ کی پوری نہیں ہوئی، تو آپ کیا کریں گے؟ تو امام نے اگر سر اٹھا لیا ہے، آپ نے تکبیریں پوری نہیں کی، تو اب آپ تکبیریں نہیں پڑھیں گے، آپ کی تکبیریں وہ ساکت ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو اب بغیر بقیہ تکبیریں اب آپ نے نہیں کہنی، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا، توجہ رکھنی آپ نے کہ امام رکوع کر چکا تھا، آپ اب شامل ہوئے، تو اب آپ تکبیریں نہیں کہیں گے، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ اپنی بقیہ جو رکعت آپ کی چھوٹ چکی ہے، چونکہ جب رکوع سے انہوں نے سر اٹھا لیا تو رکعت تو آپ کی گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو تکبیریں آپ تب کہیں گے جب آپ اپنی بقیہ رکعت جب پڑھیں گے، تو اسی وقت آپ اپنی تکبیریں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں جو آپ نے تکبیریں کہنی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ اب جو بھی میں نے آپ کو سلسلہ بتایا، اس میں آپ نے جو بھی تکبیریں کہیں گے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ رکوع کے اندر جب تکبیریں کہنی تب بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ آئے کھڑے کھڑے آپ نے تکبیریں کہنی تب بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ اچھا، اب دوسری رکعت کا مسئلہ، کہ دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے، پہلی رکعت کی آپ نے تکبیریں اب نہیں کہنی، بلکہ جب آپ اپنی فوت شدہ رکعت پڑھیں گے تب آپ کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ابھی امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے یا سورت پڑھ رہے تھے، آپ شامل ہو گئے تو پھر تو ہے ٹھیک، پھر تو وہی آپ اپنی 1 رکعت ہی جو آپ کی رہ گئی ہے وہی پڑھیں گے، تو ورنہ پھر آپ دونوں رکعتوں کو آپ پڑھیں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو ہو گیا جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ۔ اب اگر کسی کی نماز سرے سے رہ جاتی، جماعت ملتی نہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا، آپ آئے، امام صاحب تو دعا مانگ رہے تھے یا خطبہ پڑھ رہے تھے،
تو اب کیا کرنا ہے، تو کہیں اگر اور جگہ آپ کو عید کی نماز ملتی ہے تو جلدی سے جا کے آپ وہاں پڑھ لیں، اگر وہاں بھی نہیں ملتی، آپ رہ جاتے ہیں خدا نخواستہ، تو پھر آپ کیا کریں گے، 4 رکعت نماز چاشت کی نیت سے آپ ادا کر لیں گے اور بارگاہ الہی میں آپ دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اور ہماری تمام کی بخشش فرمائے گا۔ تو امید ہے یہ آپ کو نماز کی عید کی جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کی نماز عید کی جماعت رہ جاتی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 4 رکعت آپ نے چاشت کی ادا کر لینی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ ثواب اللہ پاک عطا فرما دے گا۔